السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ریڈرز ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں بہت خوش ہوں گے۔ رمز عشق ناول بہت ہی خوبصورت ناول، نیکسٹ پارٹ ہم اس کا ریڈ کرنا سٹارٹ کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اگر پسند آ رہا ہے کائنڈلی چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں۔ اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ تو نیکسٹ پارٹ ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ارحم حور کی درد بڑی سسکی سنتا تھا۔ اسی آنکھیں میچی آنسو بہاتا دیکھ کر غصے سے رخ پلٹتے اس کی طرف بڑھا۔ ارحم کو اپنی طرف غصے سے بڑھتا دیکھ کر حور اپنے آنسو صاف کرتے خوف سے پیچھے کو ہوئی۔ نقاہت اور ارحم کے ڈر کے خوف سے وہ لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے وہ گرتی، ارحم نے جلدی سے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر کے اسے گرنے سے بچا لیا۔ حور اس کے مضبوط حصار میں اس کے سینے کے ساتھ لپٹ پڑی۔ وہ اس کے سینے کے ساتھ لپٹتے کپ کپا رہی تھی۔ ارحم کی قربت تو زیادہ اس پر لرزہ طاری کرتی تھی۔ مقابل کی اتنی نزدیکی پر اس معصوم جان کا گھر گھبرانا تو بنتا تھا، جو اپنی قربت کے جان لیوا لمحات پر اپنا وحشی لمس بے رحم شدتیں اس پر نچھاور کر چکا تھا۔ صرف اس کے کف سے روح پرواز کرنا رہ جاتی تھی۔ اس کے بدن سے اٹھتی اسٹرانگ خوشبو مزید حور کی نازک جان پر کپ کپی طاری کر رہی تھی۔ ارحم نے اس کا کپ کپانا محسوس کر کے اس کی کمر پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ اس کا مضبوط مگر نرم حصار محسوس کر کے حور نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے اس کی طرف بھیگی نگاہوں سے بہت حیرانگی سے دیکھا۔ ارحم نے اس کے گرد اپنی باہیں ابھی تک لپیٹی ہوئی تھی۔ حور اس کی شرٹ کو اپنی دونوں مٹھیوں میں دبوچے ایک ٹک بے یقین شکوہ گناہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جو بہت گہری نظروں سے اس کے چہرے پر اپنی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ دونوں کی گرم نرم سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر بکھر رہی تھی۔ حور کے لمبے آبشار کی مانند سلکی بال جو اس وقت تھوڑا سا الجھے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ سرخ متواتر چہرہ، حسین پری پیکر چہرہ، گہری کرسٹل براؤن آنکھیں جو ہر وقت بھیگی رہتی تھی، گہری سانسیں لیتی، کانپتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے سے بے یقین نگاہوں سے بنا پلکے جھپکائے دیکھ رہی تھی۔ وہ کب نرمی سے اسے تھامتا تھا؟ بے یقینی ہونا تو بنتا تھا۔ ارحم نے بے اختیاری سے ہاتھ بڑھا کر اس کی بھیگی پلکوں پر ٹھہری شبنم اپنی انگلی پر چنی۔ حور نے اس کی اتنی نرمی پر آنکھیں میچ لی۔ ارحم نے نرمی سے اسے اپنے حصار سے الگ کیا۔ چلو، ارحم نرمی سے اس کی کلائی تھامتے دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے رک کر ایک نظر پھر سے حور پر ڈالی۔ حور نے اس کی شال کو اپنے ارد گرد اچھی طرح لپیٹا ہوا تھا۔ ارحم نے اس کے خوبصورت چہرے کو نظر بھر کر دیکھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے نرمی سے شال اس کے سر پر اڑائی۔ حور کو اندازہ ہی نہ تھا کہ اس نے شال سر پر نہیں اوڑھی ہوئی۔ حور نے گھبراتے ہوئے جلدی سے اچھی طرح وہ شال اپنے سر پر جمائی۔ اب ٹھیک ہے؟ حور نے معصومیت سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، منہ بھی ڈھک لوں؟ ارحم نے بغور اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ کیسے، گھونگھٹ لے آؤں کیا؟ حور نے نہ سمجھی سے معصومیت بھرا سوال کیا۔ ارحم اس کی معصومیت بھرے سوال پر گہری نظر سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی معصوم بھی تھی۔ گھونگھٹ نکالنے کو نہیں کہہ رہا، نقاب کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ دیکھا تو ہوگا لڑکیوں کو حجاب کرتے۔ ارحم نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے اپنی شال اس کے سر پر پھر اڑائی، جو بھاری ہونے کی وجہ سے سر سے سرک رہی تھی۔ میری ایک فرینڈ حجاب کرتی تھی مگر وہ عبایا پہنتی تھی جس پر سٹالر بھی لیتی تھی، مگر مجھے نقاب کرنا نہیں آتا۔ اس شال سے کیسے میں نقاب کروں؟ حور نے کپ کپاتے لہجے میں پوچھا۔ ارحم کی آنکھوں میں نظریں جمائے ہوئے جس کی سرخی سے اس کی جان جاتی تھی۔ آج بھی ان آنکھوں میں سرخی تھی مگر سرد پن کی وجہ سے تھوڑی نرمی تھی۔ ارحم نے اس کے قریب ہوتے اپنی شال سے اس کے چہرے پر نقاب کرتے شال کے ایک سرے کو دوسرے چہرے کے پاس سے پکڑنے کو کہا۔ ارحم کے سمجھانے پر اس نے ویسے ہی کیا مگر اس سے شال بھاری ہونے کی وجہ سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ ارحم اس کی کلائی پکڑے باہر کی جانب بڑھا۔ ہاسپٹل کو کورڈ سے گزرتے اس کے نقاب کھل چکا تھا، بلکہ شال بھی اس کے سر سے سرک کر کندھوں پر آ چکی تھی۔ حور کا حجاب کھل جانے پر ارحم نے اسے سرد نظروں سے گھورا۔ سامنے سے کچھ مرد آ رہے تھے۔ حور نے ارحم کی نظروں سے گھبراتے ہوئے شال اوڑھنی چاہی جو گھبراہٹ میں اس کے وجود سے پھسل کر زمین بوس ہوئی۔ ارحم کا رنگ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ حور کا پھٹا ہوا لباس اسے کافی مشتعل کر چکا تھا۔ ارحم اسے اپنے حصار میں لیتے اس کے سامنے اس طرح آیا، اس کا نازک وجود اس کے چوڑے وجود کے آگے چھپ گیا۔ شال زمین سے اٹھاتے اس نے حور کے ارد گرد اچھی طرح لپیٹی مگر اس پر سرد سرخ نظر ڈالنا وہ بھولا نہیں تھا۔ حور گھبراتے ہوئے نظریں جھکا چکی تھی۔ ارحم اس کی کلائی تھامے باہر کی جانب بڑھا مگر اب اس کی گرفت کافی سخت تھی۔
اس کی کلائی اس کی گرفت میں جیسے ٹوٹنے والی ہو۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھ رہا تھا۔ حور کا اس کے قدموں کے ساتھ دینا بہت مشکل تھا۔ وہ اس کے ساتھ گھسیٹی چلی جا رہی تھی۔ ارحم نے گاڑی کے پاس فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے سے اندر دھکیلا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ ارحم نے تھوڑا سا آگے جا کر ایک سنسان جگہ پر گاڑی روکی۔ حور کی طرف جھکا تو حور جو پہلے سے بہت گھبرائی ہوئی تھی وہ گاڑی کے دروازے میں جا لگی۔ ارحم نے اس کی بازو پر اپنی گرفت جماتے سے اپنی طرف کھینچا، اس کے کشادہ سینے سے ٹکرائی۔ حور کی نظریں اٹھا کر ستمگر کو دیکھا، اس کی آنکھیں بے حد سرد تھی۔ آئینہ میں تمہارے بدن پر یہ پھٹا ہوا لباس نہ دیکھو۔ اگر تم نے غلطی سے بھی یہ لباس پہنا، میں نہ صرف اس لباس کے اور ٹکڑے کروں گا بلکہ تمہارے بدن کے بھی اتنے ہی ٹکڑے کروں گا کہ گننا مشکل ہو جائے گا۔ ارحم نے اس کی بازو پر اپنی گرفت سخت ترین برفیلے لہجے میں وارن کیا۔ حور نے ارحم کے برفیلے لہجے میں جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مقابل کے لہجے کی برف ہمیشہ اسے اپنے اندر اترتے ہوئے محسوس ہوتی تھی۔ اپنا خون رگوں میں منجمد ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ بہارے یا عبیر سے نکاب کرنا سیکھو۔ ارحم خانزادہ کی بیوی ہو تم، عزت ہو میری، تمہیں اب میرے مطابق یہاں کی روایات کے مطابق رہنا ہوگا۔ آج تو معاف کر دیا، مگر آئندہ تمہارا چہرہ ایسے کسی غیر مرد کے سامنے نہ کھلے۔ ارحم نے اسے سختی سے تنبیہ کی۔ جی، حور نے آہستگی سے کہا۔ ارحم نے اسے ایک ہی جھٹکے سے چھوڑا، دروازے کے ساتھ جا لگی۔ حور نے جلدی سے شال سر پر اوڑھی۔ ارحم اسے سرد نظروں سے گھورتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ رات بہت گہری اور سرد ہو چکی تھی۔ ارحم اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے سنجیدگی سے ڈرائیونگ کرتے فریزے کے متعلق سوچ رہا تھا۔ کیا سچ میں فریزے کو آؤٹ آف کنٹری بھیج دیا ہے، یا پھر اس سے کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے فریزے ہی تیری ہو، لیکن کہاں؟ ارحم نے جبڑے بھینچتے ہوئے بے بسی اور غصے کے ملے جلے احساس کے تحت اسٹیئرنگ پر زور سے مکہ مارا۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنی بیٹی کو کسی بھی حال میں ان لوگوں کے پاس مزید رہنے نہیں دے سکتا تھا۔ اسے خبر ملی کہ آج رات شاہ نواز شہر جا رہا ہے۔ اسی دوران اس کا شاہ نواز کو اغوا کرنے کا ارادہ تھا، مگر افسوس وہ یہ نہ کر سکا۔ اس کے گارڈز اس کی تمام حکمت عملی سب کچھ بتا رہی تھی، مگر عین وقت وہ حور کو ہاسپٹل لانا پڑا۔ ارحم نے ڈرائیونگ کرتے وقت حور پر نظر ڈالی جو سیٹ کی پشت پر ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ ارحم کے غصے میں شدید اضافہ ہوا۔ اگر حور وہ سب کچھ نہ کرتی، اس پر گھٹیا الزام نہ لگاتی، آج اس کی فریزے اس کے ساتھ ہوتی۔ ارحم نے قہربار نظر جو حور پر ڈال کر گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ اچانک سے اس کا اسٹیئرنگ پر ہاتھ ڈگمگایا۔ شدید قسم کی فائرنگ اس کی گاڑی کے اطراف سے شروع ہو چکی تھی۔ ارحم نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ فائرنگ کی آواز سنتے ہی حور اٹھ چکی تھی۔ اب خوفزدہ نگاہوں سے ارحم کو دیکھ رہی تھی، جو سرخ چہرہ لیے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ فائرنگ شدید ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی بہت لوگ پیچھے تھے، مگر وہ کسی بھی لمحے ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ارحم نے اپنی گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھائی۔ گاڑی اونچے نیچے راستوں پر تھی، اتنی سپیڈ میں گاڑی کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ حور فائرنگ سے ڈری ہوئی تھی۔ اب گاڑی کو خطرناک راستوں پر بری طرح دوڑاتے ہوئے اس کا رنگ خوف سے مزید زرد پڑ رہا تھا۔ ارحم کے غصے میں شدید اضافہ ہو رہا تھا۔ اگر حور وہ سب کچھ نہ کرتی، اس پر گھٹیا الزام نہ لگاتی، تو آج اس کی فریزے اس کے ساتھ ہوتی۔ ارحم نے قہربار نظروں سے حور کو دیکھا۔ ارحم نے ڈیش بورڈ سے اپنے موبائل اٹھا کر کال ملاتے ہوئے فون کان کو لگایا۔ میں نے لوکیشن بھیج دی ہے، جلدی سے ٹریس کرتے مجھ تک پہنچو۔ ارحم نے غصے بلند آواز کرتے ہی فون ڈیش بورڈ پر پٹکا۔ تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں شاہ نواز۔ ارحم سرخ چہرے کے ساتھ حلق کے بل بوتے قوت سے دھاڑا۔ حور اس کی دھاڑ پر لڑزتے ہوئے خوف سے چیخی۔ شدید قسم کی فائرنگ پہلے اس کی اوسان خطا کیے ہوئے تھی، اوپر سے ارحم کی شیرنی سی دھاڑ پر وہ بیچاری لرز کر رہ گئی۔ اس کا کب ایسی سچویشن سے پالا پڑا تھا؟ پورے وجود تو زلزلوں کی زد میں تھا۔ دل کی دھڑکنیں شدید تیز ہو چکی تھی، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار تھے۔ حور کے ایسے چیخنے پر ارحم نے خوفزدہ نظر حور پر ڈالی، جس کا نازک وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ ارحم نے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھا دی۔ شاہ نواز اس کا گارڈ اب بالکل پیچھے تھے۔ حور نیچے جھکو۔ ارحم نے ڈیش بورڈ کے ڈرا سے پسٹل نکالتے حور کو کہا۔ حور تو اس سچویشن میں بہت گھبرا گئی۔ ان کی گاڑی اس وقت بہت خطرناک راستوں پر تھی، تنگ سڑکیں، ایک طرف گہری کھاڑیاں، گہرا اندھیرا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن تھی، جس کی وجہ سے کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ شدید فائرنگ اور گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ ابھی گاڑی کسی گہری کھائی میں گر جائے گی۔ وہ سیٹ پر بری طرح کانپ رہی تھی۔ ارحم کی بات پر اس نے پھٹی پھٹی خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ارحم نے بھی اپنی سائیڈ والے شیشے سے اس کی گاڑی پر فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ حور کی سائیڈ پر گاڑی کے دروازے پر گولی آ کر رکی تو حور کانوں پر دونوں ہاتھ رکھے چیخ پڑی۔ حور آئی سیڈ بینڈ ڈاؤن۔ ارحم اپنی سائیڈ والی ونڈو شاہ نواز کی گاڑی پر فائرنگ کرتے چیخا۔ حور خوف سے ساکت ہوئی۔ ارحم ایک نظر حور پر ڈال کر اپنے جبڑے بھینچ گیا۔
جو کانوں پر دونوں ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ ارحم نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے شاہ نواز کی گاڑی کے اگلے ٹائر کا نشانہ لیتے فائر کیا۔ گولی شاہ نواز کے ٹائر پر جا لگی۔ شاہ نواز کی گاڑی بری طرح ڈولی۔ اسی دوران ایک فائر ان کی گاڑی کو آ کر لگا۔ ارحم نے ہلکا سا جھکتے حور کو دیکھا جو زرد پڑتے بری طرح کانپ رہی تھی۔ ڈیم اٹ، نیچے جھکو! ارحم نے پوری قوت سے دھاڑتے ہوئے حور کے سر پر ہاتھ رکھتے سے خود نیچے جھکایا، ورنہ پیچھے سے آتا فائر حور کے سر کو آر پار کر جاتا۔ شاہ نواز کی گاڑی کے ٹائر پر گولی لگنے کی وجہ سے وہ آگے نہیں آئی تھی۔ ارحم نے اب کی بار شاہ نواز کے گارڈ کی گاڑی کو نشانہ بناتے فائر کیا۔ گولی ان کے بھی اگلے ٹائر کو جا لگی۔ ان کی گاڑی کی سپیڈ کم ہوئی تو ارحم نے اپنی گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی۔ ارحم کے گارڈ اس کی لوکیشن ٹریس کرتے اس تک پہنچ گئے۔ وہ لوگ اب شاہ نواز اور اس کے گارڈ پر جوابی فائرنگ کر رہے تھے۔ ارحم نے گہرا سانس بھرتے گاڑی کی سپیڈ کم کی۔ فائرنگ کی آواز اب دور سے سنائی دے رہی تھی۔ حور گہرے سانس لیتی سیٹ سے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ موبائل رنگنگ پر ارحم نے کال فون کان سے لگایا تو خان صاحب شاہ نواز اور اس کے گارڈ سے اپنا راستہ بدل لیا۔ ارحم یہ سنتا غصے سے پاگل ہو گیا۔ مجھے ہر حال میں آج وہ چاہیے، پیچھا کرو اس کا۔ ارحم شاہ نواز کو گالی دیتے ہوئے گرجا۔ خان صاحب شاہ نواز نے ایک گاڑی گارڈز کی منگوائی ہے، وہ لوگ کافی تعداد میں ہیں، مجھے لگتا ہے وہ پھر آپ کا پیچھا کریں گے۔ مجھے لگتا ہے آپ کو حویلی کے لیے نکلنا چاہیے، میں ایک گارڈ کی گاڑی آپ کے لیے بھیج دیتا ہوں۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے تم لوگ شاہ نواز کا پیچھا کرو، جب تک میں اس کتے کی لاش اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا میں بزدلوں کی طرح حویلی نہیں جا سکتا۔ وہ حرام مجھے آج ہر حالت میں چاہیے، ارحم نے غصے سے گالی دی۔ ارحم کی گرج پر حور کی سانسیں مزید رکی۔ ارحم خانزادہ ہر روپ میں دہشت ناک تھا، وہ مزید اس کی خوفزدہ ہوئی۔ ارحم نے فون کان کاٹتے ہوئے پوری قوت سے ونڈو اسکرین پر دے مارا۔ حور نے اپنی چیخ منہ پر ہاتھ رکھ کے روکی۔ میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتا شاہ نواز! ارحم نے چیختے ہوئے اپنی گاڑی بیک پر لے کر احتیاط سے موڑی۔ اب وہ لوگ پیچھے کی نسبت صاف ستھری کھلی سڑک پر تھے۔ ارحم نے اپنی گاڑی کا رخ دوبارہ راستوں کی طرف کیا۔ وہ شاہ نواز کو چھوڑنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ شدید غصہ اشتعال سے اس کا جسم کا رواں دواں آگ بگولا بنا ہوا تھا۔ وہ جبڑے بیچے ڈرائیونگ کرتے اور تھوڑی دیر کے بعد اسٹیئرنگ پر مکہ مارتا تو حور کا بدن مزید خوف سے کانپنا شروع ہو جاتا۔ شدید فائرنگ ابھی بھی اسے جیسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ ارحم نے غصے سے حور پر نظر ڈالی جو سیٹ پر بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ارحم کی گاڑی پر پھر سے فائرنگ شروع ہوئی۔ ارحم نے غیظ و غضب میں اضافہ ہوا۔ شاہ نواز نے جان بوجھ کر راستہ بدلا تھا تاکہ ارحم کو اکیلے میں پکڑ سکے۔ اس کا ارادہ ارحم کو مار کر حور کو اغوا کرنے کا تھا۔ وہ حور کا اس دن کا شعلہ جوالا روپ بھول نہیں پا رہا تھا۔ اپنی بہن کی طلاق کا بدلہ وہ اس صورت میں لینا چاہتا تھا جب ارحم کی خوبصورت بیوی اس کی باہوں میں ہوتی۔ وہ آج ارحم کو چھوڑنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ اس نے اپنا راستہ بدل کر ارحم کے گارڈز کو ڈاڈج کیا تھا۔ اتنا تو ارحم کی فطرت کو جانتا تھا، وہ کبھی بھی بزدلوں کی طرح بھاگے گا نہیں۔ ارحم نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تو حور نے روتے روتے خوف سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ فائرنگ ابھی کافی دور سے ہو رہی تھی۔ وہ لوگ ان کے کافی پیچھے تھے۔ آج تمہاری موت میرے ہاتھوں میں لکھی ہے یا پھر میری موت تمہارے ہاتھوں میں لکھی ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ شاہ نواز، یہ چوہے بلی کا کھیل میں مزید نہیں کھیل سکتا، تمہارے سامنے آ کر تمہارے سینے پر گولی مار دوں گا آج۔ ارحم نے غصے سے گرجتے اپنی گاڑی ایک سائڈ پر روکی۔ وہ غصے سے گاڑی سے نکلا۔ حور کی سسکیوں کی آواز سن کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اسے احساس ہوا وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی عزت، اس کی بیوی بھی ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو شاہ نواز حور کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس ٹائم حور کی جان اس کی عزت سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ارحم نے دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ پاس بیٹھی اپنی بیوی کا خیال ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے شدید نفرت و اشتعال کا وہ محسوس کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ آج اس حال میں پہنچا تھا۔ آج وہ شاہ نواز کو اغوا کر لیتا، شاہ نواز یہ سب نہ کرتا، شاید اسے پریزے کا بھی پتہ چل جاتا۔ یقیناً اسے خبر مل چکی تھی کہ وہ حور کے ساتھ اکیلا ہے، اس لیے اس نے اس پر حملہ کیا۔ ارحم نے منہ ہاتھ پر پھیرتے غصے سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ ارحم نے غض و اشتعال سے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ اس کا گارڈ اس تک دوبارہ پہنچ چکے تھے۔ اب وہ اس کی گاڑی کے پیچھے شاہ نواز اور اس کے گارڈز جوابی کارروائی کرتے فائرنگ کر رہے تھے۔ ارحم کافی آگے جا چکا تھا۔ اچانک سے ارحم کی گاڑی کا کنٹرول ارحم کے ہاتھوں سے چھوٹا۔ شاید کوئی فائر گاڑی کو لگ گیا تھا۔ ارحم بہت مشکل سے گاڑی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی مگر نتیجہ حور کی آواز جواب بحال ہو رہے تھے۔ گاڑی کو ڈگمگاتا دیکھ کر پھر سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ ارحم نے بہت کوشش کی گاڑی سنبھالنے کی مگر گاڑی سنبھل نہیں رہی تھی۔ سامنے سے گہری کھائی تھی، گاڑی کی سپیڈ بہت تیز تھی۔ ارحم نے پوری قوت سے بریک لگائی مگر سپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے گاڑی رکی نہیں۔ حور نے خوف کے عالم میں سامنے سے آتی کھائی کو دیکھا، خوف سے چیخیں آنکھیں بند کر لی۔ ارحم نے اسٹیئرنگ کو گھماتے گاڑی کا رخ موڑنے کی کوشش کی۔ ان کی گاڑی اچانک سے رک گئی مگر ان کی گاڑی اس طرح رکی کہ گاڑی کی ایک طرف کھائی تھی اور دوسری سائڈ پر سڑک تھی۔ حور والی سائڈ پر کھائی تھی۔
گاڑی کے ٹائر بھی آدھے سے زیادہ کھائی کی طرف لٹکے ہوئے تھے۔ حور نے اپنی سائڈ سے گہری کھائی کو دیکھتے خوف سے چیخنا شروع کر دیا۔ گاڑی ابھی ڈگمگا رہی تھی۔ حور شٹ، ڈونٹ موو، ارحم غصے سے چیخا۔ حور چیخنا بند کرو، مگر خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ حور میری طرف آؤ، ارحم نے آہستگی سے اپنی طرف کا دروازہ کھولتا اس کو اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میں نہیں آؤں گی۔ میں نے ذرا سی مومنٹ کی تو گاڑی گر جائے گی۔ حور نے خوف سے ٹوٹے لفظوں سے کہا، نہیں گرے گی گاڑی، تو میری طرف آگے بڑھو، کچھ نہیں ہوگا۔ ارحم نے نرمی سے کہتے اس کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتا تھا حور پریشان ہو، ورنہ گاڑی کسی بھی لمحے کھائی میں گر سکتی تھی۔ وہ بہت آسانی سے گاڑی سے نکل سکتا تھا، مگر حور کے لیے یہ مشکل تھا اسے ارحم کی سائڈ سے نکلنا، مگر وہ خوف سے ہل بھی نہیں رہی تھی۔ میں نہیں آؤں گی، حور نے کہتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ حور کم آن، میری طرف آہستگی سے بڑھو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، ارحم نے بہت نرم لہجے سے پکارا۔ میں نہیں آؤں گی، یہ گاڑی گر جائے گی۔ حور نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، رہو یہیں پر، تمہیں مرنے کا شوق ہے تو مرو، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے لیے یہی موت بہتر ہے۔ ارحم مزید اپنے غصے پر قابو نہ پا سکا۔ تھوڑی دیر وہ گاڑی میں رہتے ہوئے دونوں ساتھ ہی گہری کھائی میں گاڑی سمیت گرتے۔ ارحم کی بات سنتے حور کی آنسوؤں کی روانگی بڑھی۔ اس سے پہلے کہ حور کا وجود خوف سے ساکت ہوتا، ارحم نے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے حور کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ گاڑی مزید کھائی کی طرف کھسکی۔ وہ چیختے ہوئے ارحم کے سینے سے آ لگی۔ ارحم اسے اپنے ساتھ لگائے وہ گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ گاڑی سے اترنے کی دیر ہی تھی کہ گاڑی ان دونوں کے سامنے ہی کھائی میں جا گری۔ حور چیختے ہوئے ارحم کے سینے سے لپٹ گئی۔ شال اس کے ایک کندھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں میچے تھر تھر کانپنے ارحم کے سینے میں سمائی ہوئی تھی۔ ارحم کا چہرہ شدید سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ 2 سیکنڈ کی دیر تھی کہ ان کا کھیل تمام ہو سکتا تھا۔ حور اپنے بازو پر ارحم کے گرد سختی سے لپیٹے آنکھیں بند کیے کانپتے کھڑی تھی۔ اسی اثنا میں ارحم کی گارڈز کی گاڑی ان لوگوں کے پاس آ کر رکی۔ گارڈز گاڑی سے نکلتے ارحم کی طرف بڑھے۔ خان صاحب، شاہ نواز، اس کے آدمی بھاگ چکے ہیں، ایک گارڈ نے آگے آتے ارحم کو بتایا۔ ارحم یہ سنتے اپنی مٹھیاں سختی سے دبوچ گیا۔ ارحم نے حور کو خود سے الگ کرتے شال اچھی طرح اس کے گرد لپیٹے اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیے گاڑی کی طرف بڑھایا۔ حور کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ اپنے قدموں کے سہارے کھڑی رہ پاتی۔ وہ اس کا سہارا لیے بمشکل وہ اپنے قدموں کے سہارے کھڑی تھی۔ وہ ذرا سا اسے چھوڑتا وہ یقیناً زمین بوس ہو جاتی۔ ارحم اسے اپنے سینے سے لگائے گاڑی کی طرف بڑھایا۔ پچھلی سیٹ پر احتیاط سے حور کو بٹھایا، خود بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھا۔ ایک گارڈ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، باقی گارڈز اپنی بندوقیں سنبھالتے گاڑی پچھلی نشست سنبھالی۔